الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول من تقرب إلي شبرا تقربته إليه ذراعا ومن أطاعني ذراعا أتيته هرولا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. 16واں پارہ سورہ طٰہٰ کی 3 آیات کریمہ تلاوت کی ہیں اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو حدیث قدسی کہلاتی ہے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس کو امام بخاری نے روایت کیا ہے. آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، جس نے ہمارے ذکر سے اعراض کیا، منہ موڑا. ذکر سے مراد قرآن حدیث ہے، شریعت ہے، پیغمبر اسلام ہے. من اعرض عن ذکری، جس نے منہ موڑا قرآن سے، ایمان ہی نہیں لایا یا ایمان لایا ہے عمل کی شکل میں قرآن سے دور ہے، حدیث سے دور ہے، اللہ رسول سے دور ہے، شریعت سے دور ہے، یا ایمان ہی نہیں لایا، دونوں اس میں داخل ہیں. من اعرض عن ذکری، جس نے اعراض کیا، منہ موڑا ہماری شریعت سے، فإن له معیشة ضنکا، ہم اس کی زندگی بے سکون بنا دیتے ہیں، بے چین بنا دیتے ہیں. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور اس کو قیامت کے دن نابینا اٹھائیں گے. قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى، وہ بندہ اللہ کے سامنے یہ کہے گا کہ مجھے اللہ نابینا کیوں اٹھایا ہے، میں دنیا میں تو بینا تھا، دیکھتا تھا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کذالک اتتک آیاتنا فنسیتہا وکذالک الیوم تنسیٰ، تم نے ہماری شریعت کے بارے میں اسی طرح کا دنیا میں برتاؤ کیا تھا اور اس کو نہیں دیکھا تھا، نہیں سمجھا تھا. گویا دنیا میں بینا ہو کر تم ہماری شریعت کے بارے میں نابینا ہی تھے، تو اس لیے تمہیں آج میدان حشر میں نابینا اٹھایا جا رہا ہے. وہ کہے گا قال رب لما حشرتنی اعمیٰ وقد کنت بصیرا،
مجھے نابینا کیوں اٹھایا گیا؟ میں تو نابینا دنیا میں نہیں تھا۔ بتایا جائے گا کذالک اتتک آیاتنا فنسیتہا، ہماری شریعت تمہارے پاس آئی تھی، تم نے ادھر نابینا پن دکھایا اور اس کو پس پشت ڈال دیا، بھلا دیا تھا۔ کذالک الیوم تنسیٰ، آج ہمارا بھی تمہارے ساتھ اسی طرح ہوگا۔ اور یہ تھوڑی دیر کے لیے اس کو بطور ذلت کے نابینا اٹھایا جائے گا تاکہ اسے احساس ہو۔ جہنمیوں کو یا اعمال بد والوں کو مختلف طرح کے عذاب ہوں گے، اور یہ عذاب بعض دفعہ وہ دنیاوی ان کی حرکت و سکون کے مکافات عمل کی شکل میں ہوں گے، تاکہ انہیں پتہ ہو کہ ہم بھی گویا کہ دنیا میں جب تھے تو شریعت کے بارے میں بے رخے تھے، آج ہمارے ساتھ بھی وہی معاملہ کیا جا رہا ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ پاک کچھ لوگوں کو دیکھے گا ہی نہیں، تو مراد یہی ہے کہ نظر شفقت سے نہیں دیکھے گا، ناراضگی کا دیکھنا تو ہوگا کہ ان سے حساب ہے اور ان کے جو عقائد ہیں، اعمال ہیں، وہ برے تھے، ان کو سزا ہوگی۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان تلاوت کیا ہے یہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں جس میں الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کے ہوں۔ ویسے تو حدیث رسول بھی جو ہوتی ہے اس کا مفہوم بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی القاء ہوتا ہے، لیکن الفاظ کا چناؤ پیغمبر کا اپنا ہوتا ہے۔ جو حدیث قدسی کہلاتی ہے اس میں الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیے جاتے ہیں، وہی الفاظ پھر بیان ہوتے ہیں، اسی کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من تقرب الیہ شبرا تقربت الیہ ذراعا، جو شخص میری طرف، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص میری طرف ایک بالش قریب ہوتا ہے میں اس کی طرف ایک گز قریب ہوتا ہوں، اور جو میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ چل کر آنا اور دوڑنا وغیرہ۔ مقصد یہ ہے کہ جو شخص اللہ رسول کو چاہتا ہے، اللہ کی رضا چاہتا ہے، تو پھر اللہ کی مدد وہ شامل حال پاتا ہے۔ جس کو 21ویں پارے میں فرمایا کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو شخص ہمیں راضی کرنے میں جہد کرتا ہے، محنت کرتا ہے، ہم اس کے لیے اپنی رضا کے حصول کے کئی دروازے کھول دیتے ہیں، کئی راستے کھول دیتے ہیں، اس کو ہدایت پر چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ مقصد ہے تقرب الیہ شبرا۔ جو شخص اللہ کو چاہتا ہے، اس کا اللہ کا قرب چاہتا ہے، رضا چاہتا ہے، تو ایسا نہیں کہ اللہ اس کے لیے اور مشکل کر دیتا ہے، اس کے لیے آسانی اس کے چاہنے سے زیادہ اللہ کر دیتا ہے۔ جیسے ایک نیکی کی تو کم از کم 10 گنا عطا ہوا ہے، ایک نیکی کی تو کم از کم اس کے بدلے میں 10 گنا، یہ کم از کم ہے۔ اور واللہ یضاعف لمن یشاء، اس کو چلائے نہیں ہے، چلائے تو تھوڑا تیز چلاؤ نا۔ نیکی کی تو شروع ہوتی ہے 10 گنا سے، من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، 10 گنا، یہ یہاں سے شروع ہے۔ لیکن اب آگے نیکی کی کوالٹی ہے تو واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم، اللہ خوب دینے والا ہے اور اس کی پھر کوئی حد نہیں ہے۔ تو من تقرب الیہ شبرا تقربت الیہ ذراعا،
جو ہمارا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے. اور قرب اللہ کا کیسے ہوتا ہے حاصل ہوتا ہے؟ قرب اور قربانی یہ مادہ ایک ہی ہے، لفظ اصلی ایک ہی ہے، قاف را اور با. قرب قربانی، جس کی جتنی قربانی ہوگی اس کو اتنا مقام قرب ملے گا. جس کی جتنی محنت کم ہوگی اتنا مقام اس کا کم ہے. اور قربانی معنون ہے مجاہدے کا، محنت کا، مشقت کا، تھکنے کا. اور تھکنا بعض دفعہ اطاعت میں، اطاعت الہیہ، اطاعت رسول میں تھکنا بعض دفعہ جسمانی بھی ہوتا ہے، بعض دفعہ نفس پر آرے چلانے ہوتے ہیں، خواہش نفس کو قربان کرنا ہوتا ہے، یعنی خواہش نفس کی بات نہیں ماننی ہوتی. یہ بھی مجاہدہ ہے، تکلیف ہوتی ہے. ایک بندہ جھوٹ بول کر 10,000 کما سکتا تھا، نفع، سچ بول کر 1,000، تو وہ 10,000 جو اس نے قربان کیا یہ خواہش نفس کے اوپر آرے چلائے ہیں. تو جاہدوا فینا مجاہدہ، مشقت، جہد مسلسل، محنت، تھکاوٹ، جس کو ریاضت کہتے ہیں، جتنی ہوگی اتنا اس کو مقام قرب ملے گا. من تقرب الیہ شبرا، تو جس کو آپ چاہ رہے ہیں، وہ آپ ایک بالش گئے ہیں تو وہ ایک بالش، وہ پوڑی بالش نہیں، وہ ایک ذراع آپ کی طرف آئے گا. یعنی آپ کے لیے حصول قرب الہی کے راستے کھول دے گا، آسانی کرے گا. کوئی چاہے تو ہے، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. ہم راہ کسے دکھائیں، کوئی راہ رب منزل ہی نہیں. کوئی راستہ پوچھنے والا ہی نہیں ہے، ہم تو راستہ بتانے کے لیے تیار ہیں. پیغمبر آئے، آخری پیغمبر آئے، اس کے 1,24,000 یا 40,000 کے لگ بھگ صحابہ رضی اللہ عنہم آئے. اس کے بعد تابعین، تبع تابعین، فقہاء، علماء. راستہ تو دکھانے والے بہت آئے، راستہ پوچھنے والے کوئی نہیں تھے. اور کبھی کوئی مسئلہ بیان کرو اور نمازیوں نے ابھی تک نہ سنا ہو کسی نے، تو لوگ کیا کہتے ہیں، آج تک یہ مسئلہ مولوی صاحب نے بتایا ہی نہیں ہے. کتنی پیاری بات کی ہے. یہ نہیں سمجھ آئی ادھر کہ آج تک ہم نے یہ مسئلہ پوچھا ہی نہیں ہے، سیکھا ہی نہیں ہے، پھر بھی اتو ہی لات رکھنی ہے. آج تک یہ مسئلہ مولویوں نے بتایا ہی نہیں ہے، آپ نے سیکھا کب ہے؟ سب کو پتہ ہے 35 منٹ پر بیان شروع ہو جاتا ہے، تو دیکھو 35 بندے بیٹھے ہیں. اور لوگ پوچھتے ہیں نماز کتنے بجے ہوگی، جمعے کی نماز، بیان نہیں، نماز. یہ حالت ہے اسلام سیکھنے کی. زمانے سے کئی سالوں سے ظہر کی اذان کے بعد درس ہوتا ہے. بندے تو وہی 4 ہوتے ہیں جو ہمیشہ ہوتے ہیں، پتہ سب کو ہے. راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ رب منزل ہی نہیں. اللہ رسول کو کوئی چاہنے والا ہو تو تھوڑی سی چاہت کا اظہار کرے، اللہ اس کے لیے راستے آسان کر دیتا ہے، ہدایت آسان کر دیتا ہے. کہ دنیا چاہنا ہی نہیں چاہتی. فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو شخص ہماری شریعت سے منہ موڑتا ہے، اعراض کرتا ہے، ہم اس کی زندگی بے سکون کر دیتے ہیں، بے چین کر دیتے ہیں. بہت بڑا مال و دولت ہو کر بھی، سیم و زر کے ڈھیر رکھنے والا بھی اپنی زندگی سے مطمئن نہیں ہوگا. سامان راحت تو بہت جمع کر لے گا، راحت نہیں نصیب ہوگی. کیوں؟ راحت نصیب ہوتی ہے ایمان اور اعمال صالحہ سے اور گناہ چھوڑنے سے. یہ نسخہ، یہ پھکی، یہ خمیرہ اس نے نہیں کھایا
جو اس کو زندگی میں راحت اور سکون ملتا۔ وہ مرض کی دوا کچھ اور کرتا رہا، تو جو دوا کی مرض بڑھتا گیا، جب تک مرض کی تشخیص نہیں، اس کے مطابق نسخہ نہیں کھائے گا تو شفا کیسے ہوگی؟ زندگی کے پرسکون بنانے کا کامیاب نسخہ شریعت اسلامیہ ہے۔ بہت بڑے بڑے جو بظاہر کافر، سیم و زر، مال و دولت رکھنے والے نظر آتے ہیں، ان کے دلوں میں گھس کے جا کے کوئی پوچھے تو وہ بے سکون ہیں، بے چین ہیں، اور جو خودکشی کی شرح ہے وہ انہی کی زیادہ ہے، اور بڑا مال و دولت بھی رکھتے ہیں۔ مال و دولت سامان راحت ہے، راحت نہیں، آلات راحت ہے، راحت نہیں، اور سرگرداں پھر رہے ہوتے ہیں۔ اور مال و دولت زیادہ آ کر گناہوں میں چلا جاتا ہے بندہ۔ جس کے پاس مال کم ہوگا وہ اتنا حدود میں رہے گا، وہ مہنگی مارکیٹوں میں نہیں جائے گا، سستی دکان میں جائے گا، جو ضرورت کی چیز ہے وہی لے گا۔ ضرورت کی چیز لینے میں سوچتا رہے گا کہ بہت مہنگائی ہے، پیسہ تھوڑا ہے، پیسہ کم ہے، آرزویں کم ہیں۔ پیسہ زیادہ ہوگا زیادہ بے سکون ہوگا، دور دراز جائے گا، آلات معصیت میں بھی مبتلا ہوگا، آلات معصیت خریدے گا، معصیت میں مبتلا ہوگا۔ اور قرآن مجید کا اعلان ہے کہ ہم جب ناراض ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہم ناراض ہوتے ہیں تو اس علاقے کے وڈیروں کو جو بڑا پیسہ رکھنے والے ہیں معصیت میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ جب معصیت میں مبتلا کر دیتے ہیں تو پھر فحق علیہم القول فدمرناها تدمیرا، پھر عذاب آ جاتا ہے۔ فرمایا وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو دیکھتے ہیں وڈیرے کیسے ہیں، وہ فسق و فجور میں، لہو و لعب میں، سین و زر کی وجہ سے لہو و لعب میں مبتلا ہوتے ہیں، تو پھر ہمارے ناراضگی کا امر متوجہ ہوتا ہے۔ امرنا مترفیہا ففسقوا فیہا فحق علیہم القول، پھر ہمارے عذاب کا امر متوجہ ہوتا ہے۔ فدمرناہا تدمیرا، وہ دیکھو نا کتنے بڑے بڑے محلات رکھنے والے، پہاڑوں کو تراش کر کے اپنے محل بنانے والے نشان عبرت بن گئے۔ کم اہلکنا قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم، کتنے ہی تم نے ایسے دیکھے، ہم نے ان کی بستیوں کو تباہ و برباد کیا ہے، تم چل کر جاتے ہو ان بستیوں کو دیکھتے ہو، وہ کھنڈرات کا ڈھیر بنی ہوئی ہیں۔ اولم یہد لہم کم اہلکنا قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم، تم دیکھتے بھی ہو ان ہلاک شدہ بستیوں سے گزر کر بھی جاتے ہو، پھر بھی ہدایت کی راہ نہیں پاتے۔ کیوں یہ بستیاں ہلاک کی گئیں؟ قوم سمود سے تمہارا گزر ہے، کیوں قوم سمود کو تباہ کیا گیا؟ وہ تو پہاڑوں کو، ارم ذات عماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد وثمود الذین، حضرت صاحب ہماری بات سنو، تسبیحات روکو، یہ اصول شریعت ہے، یہ سننا زیادہ ثواب ہے۔ تسبیحات تو آپ گھر میں رات کو بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو بستیاں جہاں سے گزرتے ہیں ان پہ سوچنا چاہیے نا، کیوں ان پر عذاب آیا ہے، اور یہ
انہوں نے تو سریا اور سیمنٹ اور بجری مکس نہیں کیا تھا، مضبوط پہاڑوں کو تراش کر کے آپ نے وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، بڑے بڑے پہاڑوں کو چٹار کر کاٹ کاٹ کے اپنے گھر بنا دیے۔ کہا کہ پہلی قوم عود کے اوپر عذاب اس لیے آیا تھا، ان کے مکان گر گئے تھے، ان کے مکان کچے تھے جی، وہ پروف نہیں، بم پروف نہیں تھے، زلزلہ پروف نہیں تھے، انہوں نے زلزلہ پروف بنایا۔ قوم سمود نے خدا کا کرنا ہوا، اخذتہم الصیحہ فاصبحوا فی دیارہم جاثمین، ایک چیخ آئی، دل پھٹ گئے، اوندے بل گر گئے، مکان اسی طرح نشان عبرت بن کے رہ گئے۔ اولم یہد لہم کما اہلکنا قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم ان فی ذلک لآیات فلا یسمعون، اس میں نشانیاں ہیں، کیا سنتے دیکھتے نہیں ہو؟ تو من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جس نے شریعت سے منہ موڑا، جتنا منہ موڑا اتنی اپنی زندگی، اپنے گھر کی زندگی، اپنے کاروبار اور دفتر کی زندگی، اپنے محلے اور شہر کی زندگی، اپنے ملک کی زندگی کو اتنا بے سکون پائے گا۔ من اعرض عن ذکری، اور کوئی سکون چاہتا ہے، راحت چاہتا ہے، شریعت میں آئے، پھر کیسا؟ ہر چیز غلامی کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ جب یہ غلامی میں آئے گا، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، ایک بات بیان کر دی ہے، اللہ بڑا مہربان ہے، الرحمن علم القرآن، وہ اتنا مہربان ہے جس نے تمہیں قرآن سکھایا۔ الرحمن علم القرآن، جس نے تمہیں قرآن سکھایا۔ خلق الانسان، مقصد تخلیق پہلے بیان کیا، تخلیق بعد میں بیان کی۔ بڑا مہربان ہے مخلوق کو، جن و انس کو پیدا کرنے کا مقصد پہلے بیان کیا، علم القرآن، اور تخلیق بعد میں بیان کی کہ خلق الانسان، انسان کو ہم نے پیدا کیا ہے۔ پیدائش مقصد نہیں تھی، تخلیق صرف مخلوق کو پیدا کرنا مقصد نہیں تھا۔ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور لیعبدون کیا ہے کہ جو شریعت کو اختیار کرتا ہے اور پورا شریعت کو اختیار کرتا ہے وہ پوری راحت پاتا ہے۔ جو جتنا کم شریعت کے قریب ہوتا ہے، ظاہر ہے الحصہ بقدر الجثہ، جو جتنا قریب آئے گا شریعت کے اتنی راحت پائے گا، دنیا میں بھی آخرت میں، اور جتنا دور ہوگا اتنی بے سکونی لے گا۔ بے شک مال و دولت جمع کر کے دیکھے، مال و دولت تو بعض دفعہ دنیا میں بھی کام نہیں آتا، آخرت میں تو آئے گا بھی نہیں۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به، جو مر گئے ہمارے سے سلوک کیے بغیر، دنیا چھوڑ کے ہمارے پاس پہنچ گئے، بڑے بڑے سیم و زر کے ڈھیر رکھنے والے جب چھوڑ کے آ گئے، اگر وہ سونے کے ڈھیر اپنی جان بچانے کی خاطر ہمیں فدیہ میں دینا چاہیں تو قبول نہیں ہوگی۔ آخرت میں اگر ہو بھی مال، ہوگا ہی نہیں، مال تو وہاں ہوگا ہی نہیں، اکیلا جاتا ہے، اور ایک کفن بھی وہ بھی نصیب ہوتا ہے کہ نہیں۔ مجاہد کو جہاد میں کفن نصیب نہ ہو تو وہ اس کے اونچے مقام کی بات ہوتی ہے، اور اس طرح میں اگر کہیں کفن نصیب نہ ہو، جنازہ نصیب نہ ہو، قبر نصیب نہ ہو تو بڑی ناراضگی کی بات ہے۔ مجاہد کو نصیب نہ ہو تو وہ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت کی طرف آ جائے گا۔ آخرت میں سونا چاندی ہوگا ہی نہیں، لیکن بالفرض اگر ہو اپنی جان چھڑانے کے لیے سب کچھ دینے کے واسطے تیار ہو جائے گا، اور یہاں 1 روپیہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔
یہاں تو چندے کا اعلان ہو نا تو اللہ ماشاء اللہ، بعض اچھی بھی ہیں لیکن بعض ڈھونڈ کے لاتے ہیں درمیان میں سب سے چھوٹا سکہ، چندہ ہی دینا ہے نا تو کیا ضرورت ہے بڑا سکہ دینے کی، 10 روپے والا نوٹ ڈھونڈ ڈھونڈ کے۔ یہاں تو 1 درہم جو اللہ کی رضا کی خاطر ہو جہنم کی آگ کو بجھا سکتا ہے، وہاں ہو بھی صحیح اور دے گا بھی نہیں تو قبول نہیں ہوگا۔ وہاں کیا ہوگا؟ صاحب حقوق آئیں گے، اس کے ذمہ حق ہوں گے، وہ مطالبہ کریں گے میرا پیسہ کھایا، میری زمین قبضے میں کی، میرا فلاں کیا۔ وہاں تو اتنا انصاف ہوگا، اتنا انصاف کہ قدرت انصاف کے منظر کو یوں دکھائے گی کہ دنیا میں اگر سینگ والی بکری نے بے سینگ بکری کو ٹکر ماری تھی تو قدرت وہ منظر بھی دکھائے گی کہ دنیا کے اس بے سینگ والی بکری کو سینگ عطا کرے گی، اور جس نے سینگ مارے تھے اس کے سینگ نہیں ہوگے، حکم ہوگا بدلہ لے لو۔ وہ تو غیر مکلف مخلوق ہے۔ بتانا مقصود یہ ہے کہ وہ اتنا میزان عدل اور انصاف والا میزان اور انصاف والا نظام ہوگا وہاں پر کہ ذرہ ذرہ کا حساب ہے۔ تو صاحب حقوق تو آئیں گے کہ ہمارا اس نے پیسہ کھایا ہوا ہے، اس کے پاس تو پیسہ ہوگا ہی نہیں، یہ تو سارا چھوڑ کر گیا ہے نا جی، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا، جب لاد چلے گا بنجارا، بہت کچھ ہو کر بھی وہ بے شک 20 دن بعد میں دفنا دینا اس لیے کہ ملکہ تھی، اربوں ڈالر خرچ بھی کر دو فرق کیا پڑے گا، ساتھ تو کچھ نہیں جائے گا۔ تو وہاں صاحب حقوق آئیں گے، مطالبہ کریں گے ہمارا اس نے پیسہ دینا ہے، تو وہاں پر اس کے اعمال صاحب حقوق کو دیے جائیں گے، اور اگر اعمال نہیں ہیں، نیکی ہے ہی نہیں، تو ان کے گناہ اس بندے کے اوپر لاد دیے جائیں گے۔ کیوں فیصلہ ہوگا؟ اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص ایسا ہوگا نیکیوں کے انبار لے کر جائے گا۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ مسکین کون ہے؟ صحابہ نے بتایا جس کے پاس کچھ نہ ہو۔ فرمایا نہیں، مسکین وہ ہے جو میدان حشر میں آئے گا اور بہت کچھ لے کے آئے گا، نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے، حساب سے جب فارغ ہوگا تو گناہوں کے پہاڑ اس کے اعمال نامے میں ہوں گے۔ صاحب حقوق اتنے ہوں گے کہ پہلے ان کو نیکیاں دی جاتی رہیں گی، پھر بھی وہ صاحب حقوق ابھی باقی رہ جائیں گے، تو پھر ان کے گناہ اس بندے کے اوپر لاد دیے جائیں گے۔ یہاں تو معاملہ آسان ہے، کسی سے معافی کرانا بھی آسان ہے، اللہ سے بھی بندے سے بھی، وہاں معافی بھی کچھ نہیں ہوگی۔ اور اول تو ہماری نیکی کی حیثیت کیا ہے؟ نیکیاں صاحب حقوق کو دی جائیں گی۔ تو بات یہ ہے، من اعرض عن ذکری، جس نے ہماری شریعت سے منہ موڑا، فإن له معیشۃ ضنکا، ہم اس کی زندگی کو بے سکون کر دیتے ہیں، مال و دولت دے دیتے ہیں، بے چین بنا دیتے ہیں، مال و دولت دے دیتے ہیں، گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو سب سے بڑی بے چینی گناہ میں مبتلا ہونا ہے۔ بندہ تو سمجھتا ہے کہ کچھ فائدہ ہو رہا ہے، گناہ کر رہے ہیں، وہ دل کی سیاہی اس کو بے چین کر دے گی۔ اور جس بندے کو فکر آخرت حاصل ہے کہ وہاں ذرے ذرے کا حساب ہے، وہ اتنا باسکون ہے۔ جس سے فکر آخرت چھین لی گئی وہ بے سکون ہو جاتا ہے۔ جیسے گزشتہ بیان میں ہم نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی جب متوجہ ہوتی ہے تو عبادت میں اللہ خشوع و خضوع کو چھین لیتا ہے، اور جب خشوع و خضوع نہیں تو پھر کیا یہ مقام پائے گا؟ فکر آخرت ہی سکون و راحت ہے، دنیا کا بھی آخرت کا بھی۔ فکر آخرت کو تو فائدہ پہنچائے گی، دنیا کے لحاظ سے بھی اس بندے کو باسکون بنا دے گی فکر آخرت۔ اور فکر آخرت ہی اصل چیز ہے۔ ادھر کوئی پولیس نہ ہو، کوئی کچھ بھی نہ ہو، یہ اللہ سے ڈر رہا ہے، خلوت میں بھی گناہ نہیں کرے گا، پیسے سامنے پڑے ہیں پتہ نہیں کس کے گرے ہیں نہیں اٹھائے گا، چوری کا موقع ملا نہیں کرے گا، غیبت کا موقع ملا نہیں، کیوں؟ اس کو آخرت کا ڈر ہے۔
اس کے لیے کوئی فوج اور پولیس کے لیے کہ وہ لائے اور قانون نافذ کرے اور ان کو صحیح راستے پر لائے. بے شک جتنی پولیس بنائی ہوئی ہے اس سے 3 گنا اور بنا لیں, جتنی فوجیں ہیں 3 گنا اور بن جائیں. اس سے دنیا میں راحت و سکون نہیں آئے گا. سکون تب آئے گا جب انسان کو خوف خدا نصیب ہو. اس کے لیے کوئی پولیس کی ضرورت نہیں, کوئی چوکیدار کی ضرورت نہیں, کوئی کمرے میں تنہائی ہے, خلوت ہے, جلوت ہے, جو بھی ہے, اس کو جب فکر آخرت خوف خدا حاصل ہے یہ شخص متقی ہے, ہر گناہ سے بچے گا, ہر نیکی کو بجا لائے گا. من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی رائے یہ ہے کہ ضنکا معیشتاً, ضنکا سے قبر مراد ہے, عالم برزخ مراد ہے, کہ جس نے دنیا میں شریعت سے منہ موڑا, عقیدہ نہیں بنایا, اعمال ٹھیک نہیں کیے, گناہوں سے نہیں بچا, معاشرت نہیں ٹھیک کی وغیرہ. آپ سب سمجھتے ہیں شریعت سے اعراض کا کیا مطلب ہے, کہ شریعت کی بات پر عمل نہیں کیا, اس کو سیکھنے کی کوشش نہیں کی, یہ شریعت سے اعراض ہے. اعراض کی مختلف اقسام ہیں. کافر کا اعراض یہ ہے کہ وہ انکار کرتا ہے شریعت کو, مسلمان کا اعراض یہ ہے کہ مانتا تو ہے اس پر عمل نہیں ہے. یہ اعراض عملی ہے, وہ اعراض حقیقی ہے کہ وہ کفر ہے. تو فرمایا کہ جو شخص شریعت سے دور رہا دنیا میں اس کی قبر کو تنگ کر دیا جائے گا, ضنکا. اور جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ ایسا تنگ کیا جائے گا کہ اس کی پسلیاں دوسری پسلیوں کے اندر پھنس جائیں گی, کہ جو بد عمل ہوگا. اور 70 سروں والے 99 سانپ, ہر سانپ کے 70 منہ ہوں گے, اور وہ 99 ہیں جو اس بندے کو جو شریعت سے اعراض کر کے توبہ کیے بغیر, اللہ کو راضی کیے بغیر دنیا چھوڑ گیا. بظاہر تو لوگوں نے جنازے بھی پڑھے, کندھے بھی دیے, تعزیتیں بھی کی, کچھ اور بھی کیا, لیکن اس کا اپنا معاملہ خالی تھا, گناہوں کے ڈھیر لے کے گیا, شریعت سے اعراض کیا, متکبرانہ زندگی گزاری, تو پسلیاں ایک دوسرے کے اندر گھسا دی جائیں گی, قبر اتنی تنگ بن جائے گی, اور سانپ اس کے اوپر مسلط کر دیے جائیں گے 99. ہر سانپ کے 70 منہ ہوں گے اور وہ ڈستے رہیں گے قیامت تک. اور اس کی چیخ و پکار سوائے جن و انس کے کائنات کی ہر چیز محسوس کرتی ہوگی. آپ کو وہ مشہور حدیث یاد ہونی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا, 2 قبریں تھیں, آپ رک گئے, آپ نے فرمایا دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے, اور جو سواری تھی وہ بدک گئی. اصل تو پہلے بات یہ سامنے آئی, پھر جب ظاہر آپ پیغمبر ہیں, آپ پر علم منکشف ہوتا ہے, آپ کو بتایا گیا کہ ایک شخص کو عذاب اس لیے ہو رہا تھا کہ پیشاب کرتے وقت وہ چھینٹوں سے بچتا نہیں تھا. استنزہوا من البول فإنہ من عذاب القبر. اور دوسری بات کہ وہ چغل خوریاں کرتا تھا. دوسرا بندہ جس کو عذاب قبر ہو رہا تھا وہ نمیمہ, چغل خوری, ادھر کی بات ادھر, ادھر کی بات, پھر سائیڈ میں بیٹھ کر تماشا دیکھتے ہیں. آپ کو پتہ ہے یہاں تو جتنا بڑا دانشور ہو اتنا بڑا لڑائی کرانے کا ماہر ہوتا ہے. اسلام تو کہتا ہے مومن کی شان یہ ہے کہ صلح کراتا ہے. ادھر ادھر کی بات آپ کو پھیرانے کی آپ نے فکر کر. اب دیکھو دونوں باتیں ایک عام سی لگ رہی ہیں. پیشاب سے بچنا بھی کسی کو تو تکلیف نہیں دینا, خود اپنے اوپر ہی قطرے ڈال رہا ہے نا جی. چغل خوری میں دوسرے کو تکلیف ہے کہ وہ لڑائی کراتا ہے, ادھر ادھر کی باتیں لے کے جاتا ہے. تو جس کے اعمال میں اس سے بھی بڑے گناہ ہوں, جس کے اعمال نامے میں, وہ کیا کہے گا, یا لیتنی لم اوت کتابیا. جب جہنمی کو یا فاسق و فاجر کو
اس کا عمل نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیا، ہائے افسوس مجھے آج عمل نامہ نہ دیا جاتا۔ وہ سمجھ جائے گا نا کہ بائیں ہاتھ میں عمل نامہ دیا گیا، اس لیے اس میں کوئی میرے لیے خیر کی بات نہیں ہے۔ تو دیکھو یہ تو ایک عام سی بات ہے، اور دنیا بڑی جناب ترقی کرتی ہے۔ ہم نے پتہ نہیں آپ کو یاد ہے یا نہیں، ایک زمانہ پہلے سٹاپوں پر، بس سٹاپ وغیرہ پر بڑے جناب انسانیت کی خدمت کی ہم نے۔ اسلامی ملک، اسلام کے نعرے پر بنانے والا ملک، بنایا جانے والا ملک، اس میں انسانیت کی خدمت کیا کی جا رہی ہے کہ بسوں کے اڈوں پر ہم نے لوگ مردوں کے لیے کھڑا ہو کر پیشاب کرنے کی جناب جگہ بنا دی ہے تاکہ یہ عذاب قبر ان کو صحیح ہو۔ یہ خدمت ہو رہی۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ قومی اسمبلی کے دیدار پر جب جائیں تو سب سے پہلے کلمہ طیبہ نظر آتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جب آپ قومی اسمبلی میں جا کے چھت کو دیکھیں تو اللہ هو اللہ الذی لا الہ الا ہوا عالم الغیب والشہادہ، اللہ کے صفاتی نام نظر آتے ہیں، اور وہاں پر جانے والے ان دانشور، ان وزیر قانون، وہ بڑے بڑے عملے، وہ کام کیا کر رہے ہیں اسلامی ریاست میں جس کو اللہ اور رسول کے نام پر بنایا گیا کہ جنس تبدیل کرو، جنس کی آزادی ہونی چاہیے جی، مرد چاہے تو عورت بن جائے، عورت چاہے تو مرد بن جائے۔ یہ خدا کے قانون کو، خدا کی تخلیق کو اپنے ذمہ میں لے رہے ہیں اور اس کی آداب کو دعوت دے رہے ہیں۔ اب سمجھ آئیے کہ جی اس میں سکم ہے، اور خواجہ سراؤں کے قانون اور ان کے حقوق، اسلام نے تو ہر ضعیف، ہر کمزور، نابینا ہو، بہرا ہو، لنگڑا ہو، جو بھی ہو، اس میں یہ بھی ایک مرض ہے، ان کے حقوق بیان کیے ہیں۔ اس کے لیے آپ اتنے بڑے ہمدرد ہو گئے، اپنے آقاؤں کو راضی کرنے کے لیے اتنے بڑے ہمدرد ہو گئے کہ آگے قدم بڑھایا، جو مرد عورت ہونا چاہے تو ہو جائے، نادرہ پوچھ بھی نہیں سکتا، جو عورت مرد ہونا چاہے یہ قانون۔ اب اس فکر لگی ہے، چلو اللہ کرے آپ فکر ہو جائے اور اس کو درست بنا لے۔ وہ تمہارا آقا بڑا جو امریکہ ہے، اس نے اپنے ملک میں ابھی تک یہ قانون نافذ نہیں کر سکا۔ کوشش کی تھی اوباما کے دور میں، اور وہ عیسائی افریقی ملک کا بادشاہ جس نے اس کے خلاف آواز اٹھائی اور عورتوں کو، جنہوں نے کہا ہمیں آزادی چاہیے، عورتوں کو الگ بند کیا، مردوں کو الگ بند کیا۔ جو نعرہ لگانے والے تھے کہتے ٹھیک ہے، عورتوں کو کہا ساری عورتیں تم جیل میں ہو نا، بچے پیدا کر کے دکھاؤ، اور مردوں تم سارے اکٹھے ہو نا، بچے پیدا کر کے دکھاؤ، تم جو یہ کہہ رہے ہو یوں کریں گے یوں کریں گے۔ پھر اوباما نے اس کو شاباش دی کہ ہماری جان بھی چھڑائی ہے، چلو یہ ہو گئی۔ اور ان کو پتہ نہیں کیا فکر لگی، کلمۃ حق ارید بہا الباطل، عنوان اور آگے تشریح، اور یہ اسلامی ریاست کا تقاضا پورا کیا جا رہا ہے۔ اسلام پڑھا نہیں، فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ۔ اس آیت کے تحت فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ کی تفسیر پڑھ کے دیکھیں، اللہ کی تخلیق کو جو تبدیل کرتا ہے وہ جہنم کا ایندھن بنتا ہے۔ اس میں تو یہ بات ہے کہ مرد عورتوں والا لباس پہنتا ہے، مشابہت عورتوں کی کرتا ہے، عورت مردوں والا لباس پہنتی ہے، مشابہت مردوں کے ساتھ کرتی ہے، مرد ایسے بال رکھتا ہے، مشابہت عورتوں کے ساتھ کرتا ہے، عورت ایسے بال رکھتی ہے، مشابہت مردوں کے ساتھ کرتی ہے، مرد ایسے کان سلا کر بالیاں ڈالتا ہے کان میں، مشابہت عورتوں کے ساتھ کرتا ہے۔ وہ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ میں داخل ہو کر جہنم کا ایندھن بن رہا ہے، اور جو جنسی تبدیل کرتا ہے وہ اللہ کی رضا حاصل کر رہا ہے۔ اللہ ہدایت اور سمجھ نصیب فرمائے۔ جن کو بھیجتے ہو ایوانوں میں سوچ سمجھ کر بھیجو دوستو، اور یہ اس طرح کے سمم بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون، یہ عذر ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا اس میں لکھا ہوا کیا تھا، یہ ہماری ذمہ داری تھی۔ ہم میں نے ایک سیٹ کے اوپر بیٹھے تھے، ہم نے اس بل کو پڑھ کر دستخط کرنے تھے۔ یہ سمم بکمن عمیٌ کیوں بن کے بیٹھے تھے؟ قوم کے نمائندہ بن کے گئے ہو، اسلامی ریاست کے نمائندے ہو، قانون ساز اسمبلی میں بیٹھے ہیں، اتنے بڑے شاعر اسلام کو چیلنج کر رہے ہیں، اور آپ
کو پتہ بھی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ اللہ ہدایت نصیب فرمائے۔ وزیر قانون نے کچھ کہا تو ہے کہ ہم حکم میں کچھ غلطیاں ہیں ہم اس کو ٹھیک کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ صحیح معنی میں ٹھیک کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جی ہم تو دعا گو ہیں پھر بھی۔ تو بات یہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، شریعت سے اعراض ایک ذاتی لحاظ سے ہوتا ہے، اپنے گناہ ہوتے ہیں۔ شریعت کے لحاظ سے اعراض ایک قومی سطح پر ہوتا ہے کہ میں قوم کے لیے کیا کر سکتا ہوں، قوم کو اسلام کی کیا دعوت دے سکتا ہوں۔ وہ بڑے لحاظ سے جب شریعت کے خلاف کام ہوگا تو سزا بھی بڑی ہوگی۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، فرمایا اعراض کرنے والے کی قبر کو تنگ کر دیا جائے گا، سانپوں کو اس کے اوپر مسلط کر دیا جائے گا، اور اس کے مقابلے میں جو ایمان والا ہے قبر کو کھول دیا جائے گا۔ فرمایا ان القبر روضۃ من ریاض الجنہ واما حفرۃ من حفر النار، قبر تو ایمان والے کے لیے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گی، اور اس کے برعکس لوگوں کے لیے ایک خطرناک گڑھا بن جائے گی۔ حفرۃ من حفر النار من کان لہ معیشۃ ضنکا۔ جب شریعت سے اعراض ہوگا پھر بزدلی ہوگی۔ بہادری تب ہوتی ہے جب اللہ کی مدد ساتھ ہو۔ حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوشک الامم ان تداعی علیکم کما تداعی الاکلۃ علی قصعتها، ان قریب تمہارے اوپر ایسا زمانہ آئے گا دوسری اقوام غیر مسلم تمہارے اوپر اس طرح حملہ آور ہوں گی، تمہارے نظریات پر، تمہارے عقائد پر، تمہاری معاشرت پر، جیسے ہو رہا ہے جس طرح کے بھوکھوں کی ایک جماعت دسترخوان بچھا کر کھانے کے اوپر چھوڑ دی جائے تو وہ بھوکے اس کھانے کے ساتھ کیا انصاف کریں گے۔ اسی طرح ایک زمانہ آئے گا غیر مسلم اقوام تمہارے اوپر بھوکے جس طرح کھانے پر چھوڑے جائیں گے ایسے تمہارے اوپر حملہ آور ہوں گے، تمہارے عقائد پر، نظریات پر، معاشرت پر، اخلاق پر، تمہاری مارکیٹ پر، تمہارے بینکوں پر۔ جب اسلامی شریعت کی عدالت یہ کہے سودی نظام ختم کرو تو اسلامی ملک کے، اسلامی بینکوں کے بڑے بڑے افیسر اور مینیجر اسلامی والے ہیں نا جی، یہ سود کو باقی رکھنے کے لیے شریعت کے خلاف، شریعت کے فیصلے کے خلاف عدالت میں پہنچ جاتے ہیں کہ اس ملک میں جو بے سکونی ہے وہ رہنی چاہیے، اللہ رسول کے خلاف جو اعلان جنگ ہو رہا ہے وہ ہونا چاہیے، کیونکہ سود سے جب نظام پاک ہوگا تو اللہ کی رحمت ہوگی، اللہ کی برکت ہوگی، اس کی مہربانی ہوگی، مدد و نصرت ہوگی، ہر طرح کی راحت و سکون اور ہر طرح کی بے برکتی، بے سکونی سودی نظام میں ہے۔ وہ چند گناہ ہیں دوستو، چند گناہ جن گناہ کرنے پر اللہ رسول کا اعلان جنگ ہوتا ہے ان میں سے ایک سود ہے۔ تو بات یہ کر رہا ہوں کہ حدیث میں آتا ہے کہ تمہارے اوپر لوگ غیر مسلم قومیں ٹوٹ پڑیں گی اور کا غسائل سیل، تم سیلاب کی جھاگ کی طرح ہوں گے، تباہ و برباد کر کے تمہیں رکھ دیں گے۔ قال قائل منہم نحن قلۃ، ایک صحابی کھڑا ہوا عرض کرنے لگا اللہ کے رسول کیا ہماری تعداد تھوڑی ہوگی، یہ غیر مسلم قومیں ہمارے اوپر حملہ آور ہوں گی، ہمیں خس و خاشاک کی طرح کھا جائیں گی، کیا ہم قلیل ہوں گے؟ سرکار نے فرمایا لا بل انتم کثیرون، تمہاری تعداد بڑی ہوگی، لیکن وَلَيَنزَعَنَّ اللَّهُ تَعَالَى فِي صُدُورِ عُدُوِّكُمْ الْمَحَابَةَ، اللہ پاک تمہارے اعمال بد کی وجہ سے تمہارا رعب تمہارے دشمنوں کے دلوں سے ختم کر دے گا، تمہارا دشمن تم سے نہیں ڈرے گا،
وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ تَعَالَى، اللہ پاک تمہارے دلوں میں وہم کو ڈال دے گا۔ قال قائل منہم، ایک صحابی پھر کھڑا ہوا، عرض کیا حضور دشمن کے دلوں میں ہمارا رعب نہیں رہے گا، ہمارے دلوں میں اللہ وہن ڈال دے گا۔ وہن کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا وہن ہے حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی بے جا محبت، موت سے ڈرنا، یہ تمہارے اندر آ جائے گا، موت کو ناپسند سمجھو گے، اس لیے کہ تیاری نہیں کی ہے۔ ایک خلیفہ عباسی نے اس وقت کے ایک محدث کو بلایا، کہا کہ حضرت صاحب، امام صاحب یہ بتائیں کہ موت سے ڈر لگتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ امام صاحب بھی اس وقت کے لحاظ سے خیر القرون کے تھے۔ آج تو یہ ہوتا کہ نہیں حضرت صاحب یہ ہو چکا ہے، جی حضرت صاحب یہ ہو چکا ہے، آپ جیسا تو ایمان والے ہی کوئی نہیں ہے، ماشاءاللہ آپ تو بڑے ایمان والے ہیں۔ ایسے مولوی صاحب نہیں تھے۔ اس نے کہا موت سے ڈر خلیفہ صاحب اس لیے لگتا ہے کہ موت کی تیاری نہیں کی ہے۔ جب موت کی تیاری ہوگی، فکر آخرت ہوگی، حساب و کتاب کا ڈر سامنے ہوگا، تو پھر ظلم و ستم بھی نہیں ہوگا، خلاف شرع قانون بھی نہیں بنے گے کہ اللہ کے سامنے جا گورے غریباں پہ نظر ڈال بعبرت، کھل جائے گی تجھ پر تیری دنیا کی حقیقت۔ جا گورے غریباں پہ نظر ڈال بعبرت، کھل جائے گی تجھ پر تیری دنیا کی حقیقت۔ کل تک جو بھرا تھا وہ غرور آج کہاں ہے، اے کاسہ سر بول تیرا تاج کہاں ہے۔ عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت، اور پوچھ کہاں ہے تیری شان حکومت۔ جا گورے غریباں پہ قبرستان میں جا، بڑے بڑے جنرل، بڑے بڑے سیکٹری، بڑے بڑے دنیا دار پڑے ہوئے ہیں بے سر و سامانی کے حالت میں۔ کل ہمارا بھی یہی حال ہونے والا ہے۔ اس دنیا میں ہمارا ایمان بنے گا، اس زندگی میں اعمال صالحہ کی پونجی نصیب ہوگی، گناہوں سے بچنے کی توفیق ملے گی، گناہوں پر توبہ کا جذبہ بیدار ہوگا، تو قبرستان میں ہمارے لیے بے سر و سامانی نہیں ہوگی، بلکہ ہم اپنا سامان لے کر گئے ہوں گے۔ جا گورے غریباں پہ نظر ڈال بعبرت، کھل جائے گی تجھ پر تیری دنیا کی حقیقت، اور پوچھ کہاں ہے تیری شان حکومت۔ کتنا بڑا تو تھا اور کیا صورتحال بنی۔ دوستو یہ دنیا بڑی قیمتی ہے اس شخص کے لیے کہ جس کو اللہ رسول یاد آ جائے، اپنے گناہوں سے توبہ کی توفیق آ جائے، اعمال صالحہ کی فکر لگ جائے، یہ دنیا اس کے لیے بڑی قیمتی ہے، اور آخرت کا گھر جو نہ ختم ہونے والا ہے وہ اس نے ہمیشہ کے لیے بہترین بنا لیا ہے۔ اور اگر یہ دنیا میں ہم نے وقت ضائع کیا، گناہ کیے، نیکیوں کی طرف رجوع اللہ میں نہیں آئے، شریعت سے اعراض کیا، دنیا آخرت تباہ ہو جائے گی۔ جو کہا سنا ہے اللہ قبول فرمائے، اللہ دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا